لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی وہ اللہ کے غضب کا بھی شکار ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے اس پر، عذاب بھی ہے، لیکن اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ قتل کی کیا صورت ہے، یعنی اچھا جان کے روا جان کے نہ کیا ہو اس نے۔ اور کسی نے کہا کہ مسلمان قاتل کی بہرحال توبہ قبول ہے، تو یہ معاملہ تفصیل طلب ہے قتل عمد کا، اسے تفاسیر کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے، تاکہ مسئلہ جو ہے وہ اتنی سی دیر میں سمجھایا نہیں جا سکتا، تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس لیے اس کا تو مطالعہ کے لیے جائے یا علماء سے اسے پوچھ لیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں یعنی جو اگلا رکوع ہے اس میں بھی تقریباً ہجرت اور جہاد کے قوانین ہیں کہ جہاد کس صورت میں ہوگا، اور جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ کس صورت میں دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کریں گے۔ اب تو کچھ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ دارالحرب سے دارالاسلام کیا، اب تو دارالاسلام سے دارالحرب کو جانے کا رواج ہو گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یعنی اس کو بھی بالتفصیل تفاسیر میں دیکھ لیا جائے۔ ویسے یہ فرمایا گیا کہ اگر دارالحرب سے دارالاسلام کو جا رہا ہو ثم یدرکہ الموت، اور اگر اسے بیچ میں موت آ جاتی ہے رستے میں، تو کہتے ہیں کہ اس کا اجر بھی اللہ پر ہے، یعنی اس کا اجر اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جو اگلا رکوع ہے اس میں یعنی نماز خوف کا ذکر ہے۔ یہ حالت عام طور پر جہاد میں پیش آتی ہے، یعنی جب مسلمان حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو انہیں نماز خوف پڑھنا ہوتی ہے، یعنی فوجیوں کو نماز خوف پڑھنا ہوتی ہے، گھر میں بیٹھنے والوں کو نہیں۔ یہی بات تقریباً مسافروں کے لیے ہے کہ جب وہ سفر میں ہوتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں، تو اب وہ قصر کیسے ہوگی، اور صلاۃ الخوف میں یعنی جو فوجی ہیں وہ کس طرح سے نماز ادا کریں گے، یہ ساری تفصیلات کتب فقہ میں اور یا تفاسیر میں اس آیت کی مدد سے یعنی اس آیت کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ فرمایا کہ ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینہ، کافر جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ فوجی جو ہیں وہ آپ کے نماز پڑھیں گے اور کچھ جو ہے وہ پیچھے رہیں گے، پھر وہ پیچھے والے کیسے نماز ادا کریں گے، بعد والے کیا کریں گے، کہ ساری تفصیلات جو ہیں یہ فقہ کی کتابوں میں باب صلاۃ الخوف میں آتی ہیں اور تفاسیر میں اس آیت کے ضمن میں بیان کی جائیں گی۔ اور اگلے رکوع میں یعنی پارے کے 13ویں رکوع میں مسلمانوں سے ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ جو کتاب نازل کی گئی تمام فیصلے اس کتاب کے تحت ہونے چاہیے، اور فیصلوں میں کسی جانبداری کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں تک یعنی جب آپ تم فیصلہ کرو تو کم سے کم فیصلے میں پارٹی مت بنو، یعنی ججز کو پارٹی بننے کی اجازت نہیں ہے اس میں۔ پھر وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اگر کوئی برا کام کر لے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے توبہ کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، یہ مسلمان کو خوشخبری دی گئی۔ پھر فرمایا کہ جس نے برائی کی تو اس کے لیے جو ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے یعنی گناہ کیا، جس نے گناہ کمایا، اس کا گناہ اس کے اپنے نفس کا گناہ ہے، یعنی گناہ تو گناہ ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی 14ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی، یعنی یہ اعلان فرمایا گیا کہ یہ نبی کون ہے۔ فرمایا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے آیت، اور اس سے یعنی اندازہ ہو جاتا ہے
کہ حضور کے علم شریف کی انتہا کیا ہے. یعنی مخلوق میں حضور کا علم لامحدود ہے، اور حضور کو جو علم غیب حاصل ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ عطائی ہے. یعنی اللہ کی عطا سے حضور کو علم غیب حاصل ہے، اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حضور کو علم ہے. یعنی مخلوق میں کسی کا علم حضور کے علم کے برابر نہیں ہے. پھر فرمایا کہ سرگوشی میں، یعنی جو سرگوشی کی جاتی ہے عام طور پر، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی یہ اچھی چیز نہیں ہے. مگر اگر یہ مقصد ہو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مشورے کے لیے سرگوشی کی جاتی ہے، کسی کے درمیان اصلاح کرانی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، یعنی اچھے معاملات کے لیے اگر ایسا ہو جائے تو برا بھی نہیں ہے.